اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ سیئناتن تنویت تنکیر کے لیے نہیں بلکہ تعظیم کے لیے، اس لیے ترجمہ بڑی برائی کیا گیا ہے۔ مراد اس سے کفر شرک ہے۔ اس سے ملتا جلتا وہ واقعہ کہ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تنویت کو تنکیر کے لیے سمجھ کر کہا کہ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے ایمان میں کسی ظلم کی آمیزش نہیں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آیت میں ظلم سے مراد نہیں کہ تم نے لقمان کی وہ نصیحت نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی۔ بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ سورۃ الانعام میں دیکھیے اس طرح یہاں بھی سیئناتن سے مراد ہے کفر و شرک۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سے مراد ایسا کفر لیا جو ہر نیکی کو ختم کر دے۔ ان آیت میں یہود نے اس نظریے کی تردید ہے کہ ہم ہر حال میں آخرت کار جنت میں جائیں گے۔ ہمارے بنی آخر الزمان پر ایمان نہ لائے، چنانچہ بتایا گیا کہ جس نے بڑی برائی کا ارتکاب کیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اسے اس کے گناہوں نے گھیر لیا، اس کی کوئی نیکی باقی نہ رہی تو یہ ابدی جہنمی ہے۔ مراد اس سے یہود اور دوسرے کفر ہیں، کیونکہ کفر ہی ایسا گناہ ہے جو تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اور ہم اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا تو اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 23 میں ہے۔ اس آیت سے گناہ گار مومن مراد نہیں بلکہ اہل السنہ الجماعت کا اتفاق ہے۔ آگ میں ہمیشہ کفار مشرک ہی رہیں گے، کیونکہ متواتر حدیث سے ثابت ہے کہ گناہ گار کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور وہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے، چاہے گا تو شفاعت سے یا اپنی خاص رحمت سے جہنم سے نکال دے گا۔ اس لیے اس آیت میں سیئناتن اور خطیئات سے مراد کفر و شرک ہی ہیں، خصوصی اس لیے بھی کہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے تمہارے اعمال جیسے عمل کیا اور تمہاری طرف کفر کیا، حتیٰ کہ اس کے کفر سے اس کی تمام نیکیوں کو گھیر لیا جائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔